حال رات کے 12 بجے تھے۔ عروج تیز تیز قدم اٹھاتی بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ آج ہوٹل میں کام کرتے اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اتنا وقت ہو گیا، پتہ نہیں بس بھی ملے گی کہ نہیں۔ پریشانی سے سوچتے اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، ہر طرف حبس کا سما تھا، دور دور تک کوئی ٹیکسی یا آٹو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب اس کے قریب ایک کار آ کر رکی، عروج کی نظر کار میں بیٹھے شخص پر پڑی۔ کیا بلا ہے یہ، وہ بڑبڑائی۔ زین کار سے نکل کر ایک جست میں اس تک پہنچا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ زین نے انجان بنتے سوال کیا۔ واک کر رہی ہوں، عروج تیوری چڑھا کر بولی۔ واہ، اتنے اچھے موسم میں واک کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ زین نے آسمان کی طرف منہ کیے دونوں ہاتھ پھیلائے کہا۔ او ہیلو، دکھائی نہیں دے رہا کام سے گھر جا رہی ہوں؟ عروج نے چڑھ کر کہا۔ آؤ میں گھر چھوڑ دوں؟ زین نے پیشکش کی۔ جی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ عروج انکار کرتی آگے بڑھی۔ کیوں، میرے ساتھ کیوں نہیں جانا؟ زین نے ایسے پوچھا جیسے روز اسے پک اینڈ ڈراپ کا کام وہی کرتا ہو۔ کیا مطلب کیوں نہیں جانا، میری مرضی۔ عروج نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ دیکھ لو، رات کا وقت ہے، بارش بھی ہونے والی ہے اور اوپر سے سنسان روڈ پر ایک لڑکی اکیلے جا رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زین نے ڈرانے کی کوشش کی۔ اگر کچھ ہوا بھی تو میرے ساتھ ہوگا، تمہیں اس سے کیا؟ وہ بنا ڈرے بولی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ زین بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا، تقریباً دوڑ رہا تھا۔ گاڑیوں اور بسوں کی اسٹرائیک ہے، تمہیں کوئی ٹیکسی یا بس نہیں ملے گی۔ زین نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ عروج چلتے چلتے رکی۔ زین رک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے سانس لینے لگا۔ اسی لیے کوئی ٹیکسی یا آٹو دکھائی نہیں دے رہا؟ عروج نے پریشانی سے سوچا۔ صبح تک تو کوئی اسٹرائیک نہیں تھی۔ عروج نے اپنا ڈر چھپاتے کہا۔ میں نے کر دی، زین نے منہ چڑھایا۔ اور ویسے بھی میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہاری اس منہ بولی ماں نے بھیجا ہے، تمہیں لینے پریشان ہو رہی ہیں تمہارے لیے۔ زین نے لہجے میں نرمی پیدا کی۔ اب بتا دو، جانا ہے میرے ساتھ یا نہیں، ورنہ میں جاؤں؟ اسے خاموش دے کر زین نے ضد چوتے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آنٹی نے بھیجا ہے تو چلی جاتی ہوں تمہارے ساتھ، عروج نے جتانے والے انداز میں کہا۔ کبھی امی کبھی آنٹی، زین حیرانی سے بڑبڑایا اور گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ کار کہیں دور رہ گئی تھی۔ چلتی ہے یا اڑتی ہے؟ زین دوبارہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ عروج نے اس کے یوں بڑبڑانے پر پوچھا۔ نہیں، چلو تم جاؤ، گاڑی یہیں لے آؤ، اب مجھ میں اتنی دور چل کے جانے کی ہمت نہیں ہے، عروج نے انگڑائی لیتے کہا۔ زین کا من کیا اسے کھری کھری سنائے، مگر پھر کچھ سوچ کر کار لینے چلا گیا۔ کار کے قریب آتے ہی عروج شان بے نیازی سے چلتی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کار کا دروازہ کھولتے وقت زین کے چہرے پر بھی شیطانی مسکراہٹ نے رقص کیا تھا، جسے اگر اس وقت عروج دیکھ لیتی تو کبھی بھی اس کے ساتھ جانے کی غلطی نہ کرتی۔ اس کے بیٹھتے ہی زین نے کار آگے بڑھا لی۔ عروج نے اپنا بیگ سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا اور باہر دیکھنے لگی۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ دونوں میں چھائی خاموشی کو زین کی آواز نے توڑا۔ ویسے تمہیں کار چلانے آتی ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ عروج نے ناگواری سے کہا۔ ہاں، مجھے اس سے کیا؟ زین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو؟ عروج نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ فی الحال تو نہیں، پر لگتا ہے آہستہ آہستہ ہو رہا ہوں، زین شوق سا بولا۔ تم فلرٹ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ عروج یکدم غصے سے بولی۔ فلرٹ اور تمہارے ساتھ؟ اتنا لو سٹینڈرڈ نہیں ہے میرا، زین نے نخوت سے سر جھٹکتے کہا۔ عروج بس اسے گھور کر رہ گئی۔ زین نے کار میں ایک لو سونگ لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ گنگنانے لگا۔ عروج سارے دن کی تھکن کی وجہ سے پرسکون سی ہو کر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے کچھ لمحے ہی ہوئے تھے جب اسے محسوس ہوا کہ گاڑی ہچکولے کھا رہی ہے۔ عروج کچی نیند میں کسمسائی۔ وہ دوبارہ نیند کی وادی میں جانے لگی جب گاڑی سے زور سے ہچکولا کھایا۔ عروج بوکھلا کر اٹھی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ گاڑی ایک جنگل کے کچے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں جنگل میں لہلہاتے بڑے بڑے درخت اور پودے ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ کون سا راستہ ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ عروج یکدم چلائی۔ زین بنا جواب دیے خاموشی سے کار آگے بڑھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں لے کر جا رہے ہو، گاڑی روکو۔ زین کے اطمینان پر عروج ڈر اور غصے سے چلائی تھی۔ زین کے دوبارہ جواب نہ دینے پر عروج کے ڈر کے مارے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ زین عباسی، میں نے کہا گاڑی روکو۔ اس بار اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ زین نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور گردن موڑ کر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ اترو کار سے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ عروج نے بمشکل تھوک نکلتے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ چاروں طرف ہولناکی کا سما تھا۔ اترو، ورنہ آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زین نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے وارن کیا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔
عروج دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتی ہمت جمع کر کے کار سے نیچے اتری۔ اس سے پہلے وہ اپنا بیگ اٹھاتی زین کار زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ عروج ہکا پکا دور جاتی کار کو دیکھ رہی تھی۔ آج ساری اکڑ نکلے گی تمہاری، جب ساری رات جنگل میں روگی تب پتہ چلے گا زین عباسی سے پنگا لینے کا انجام۔ زین آنکھوں میں شیطانیت لیے بولا تھا۔ عروج کی حالت سوچ کر زین دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ عروج کانپتے وجود کو سنبھالتی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ چاروں طرف وحشت اور حبس کا سما تھا۔ دور کہیں کسی جانور کی غراہٹ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ یکدم سہم گئی۔ اس وقت وہ اس کچی پکی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ چاند نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی ڈھنگ سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ عروج آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ دوبارہ کسی جانور کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس بار آواز قدرے نزدیک سے آئی تھی۔ عروج کی ہمت جواب دینے لگی۔ آنکھوں سے بھر بھر کر آنسو گرنے لگے۔ ڈر کے مارے اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ جب کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گری۔ آنکھوں پر لگا چشمہ دور جا گرا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ اس کی ٹھوڑی زخمی ہوئی تھی۔ عروج یوں ہی گری سسکار رہی تھی جب اسے اپنے پاؤں پر کسی نرم سی چیز کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اندھیرے میں دیکھ پانا مشکل تھا وہ کیا چیز ہے۔ وہ چیز اس کے پاؤں پر رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے رینگنے کے انداز سے عروج نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ سانپ ہے۔ اسی سوچ کے آتے ہی عروج کا تنفس بگڑنا شروع ہوا۔ سانپ اس کے پاؤں سے رینگ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی اٹھنے کی کوشش کرتی، دوبارہ پیٹھ کے بل گری جس کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ آئی۔ بابا! اس کے لب ہلے تھے۔ دور کہیں میلوں کے فاصلے پر میر مینشن میں بیٹھے باپ کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، پری! زین گنگناتا کار چلا رہا تھا جب عروج کے بیگ میں پڑا موبائل بجا۔ زین نے عروج کے بیگ کو دیکھا، پھر کار کی سپیڈ سلو کرتے اس نے عروج کا بیگ اٹھا کر اندر سے موبائل نکالا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ عروج کے چھوٹے سے موبائل کی چھوٹی سی اسکرین پر عدن کا نام جگمگا رہا تھا۔ عدن کی کال دیکھ کر زین نے موبائل سائلنٹ پر ڈالتے جیسے اٹھایا تھا ویسے ہی رکھنے لگا جب اس کی نظر ایک چیز پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس چیز کو اٹھایا تھا۔ انہیلر کو ہاتھ میں تھامے اس کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا۔ او نو! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ جتنی سپیڈ سے اس نے کار آگے بڑھائی تھی اس نے دگنی سپیڈ پر کار ریورس کر کے واپس پلٹا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اب بارش کا روپ لے چکی تھی۔ زین کے دل میں کئی خدشے آئے۔ تیز بارش کی وجہ سے باہر صحیح سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں اسے زمین پر کوئی ہیولا گرا دکھائی دیا۔ زین کار وہیں روکے، تیزی سے نیچے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ عروج زمین پر گری لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سر سے بہتا خون اور آنکھوں سے نکلتے آنسو بارش کے ساتھ ہی زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ زین دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ یہ لو تمہارا انہیلر۔ زین نے انہیلر ہلا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ عروج نے کانپتے ہاتھوں سے انہیلر استعمال کیا۔ انہیلر استعمال کرتے ہی عروج کا بازو ایک طرف لڑک گیا۔ زین اسے دیکھ کر بوکھلایا تھا۔ اس نے پھرتی سے عروج کی نبض چیک کی جو چل رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے اسے اٹھایا، ساتھ ہی اس کی نظر اس کے چشمے پر پڑی جسے اس نے تیزی سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا اور عروج کو کار میں ڈالا۔ کار ایک بار پھر سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زین بار بار گردن گھما کر پیچھے بے ہوش پڑی عروج کو دیکھتا۔ کتنی بڑی غلطی ہونے والی تھی مجھ سے۔ اس نے پیشانی پر آئے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے سوچا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ کار جنگل کے راستے سے نکل کر مین روڈ پر آئی۔ زین نے پہلے ہاسپٹل جانے کا سوچا مگر ہاسپٹل وہاں سے کافی دور تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا اور کار اپنے گھر کے راستے پر موڑ لی۔ ماضی کالج دوبارہ سٹارٹ ہو چکے تھے مگر کسی میں بھی ہمت نہیں تھی عروج کے بغیر اس جگہ قدم رکھنے کی۔ میر مینشن جہاں ہر وقت رونقیں لگی رہتی تھی اب سنسان سا لگنے لگا۔ رضا میر اور سعدیہ بھی عروج کے جانے سے ٹوٹ گئے تھے۔ راہل، سڈ، ٹینا، اکشے سب بھی گھر سے گئے تھے۔ راہل جسے سمجھ نہیں آتی تھی کس کا غم منائے، عروج کا یا لیلا کا۔ چاروں کے پیرنٹس انہیں کالج جانے کے لیے فورس کرنے لگے۔ اکثر جب انسان کوئی غلطی یا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اسے ہی نہیں اس کی ذات سے جڑے ہر شخص کو ملتی ہے۔ ایسے ہی اکشے بھی تھا جو کسی غلطی یا گناہ کے باوجود بھی اس سزا سے گزر رہا تھا۔ سڈ اسٹوڈیو کی بالکنی میں کھڑا تھا جب ٹینا اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ٹینا نے مین روڈ پر نظریں ٹکائے شکوہ کیا۔ اسٹوڈیو مین روڈ کے بالکل سامنے تھا۔ سارا دن وہاں سے گاڑیوں کا گزر رہتا۔ سڈ نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں بتایا؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ یہی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سڈ نے بنا کوئی تاثر کے پوچھا۔
एजे ने लेटर में लिखा था। सिड चौंका। क्या लिखा था? यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारा दिल कभी ना तोड़ूं, टीना ने भराई हुई आवाज़ में कहा। सिड ने दोबारा गर्दन मोड़कर नजरें आती जाती गाड़ियों पर टिका दी। और तुम क्या करोगी? वही जो एजे ने कहा। सिड के लबों पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने अपना रुख टीना की तरफ किया। तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? टीना भी आंखों में शिकवा लिए उसकी तरफ रुख कर गई। डर लगता था कहीं तुम मना ना कर दो, कहीं हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए। सिड की आवाज़ रुंध की। और ये नहीं सोचा अगर मैं हाँ कर देती तो? टीना ने नम आंखों से उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। नहीं, क्योंकि मुझे पता है अच्छा काम तो तुमने कभी किया ही नहीं। टीना मुस्कुरा दी। टीना? सिड ने इतनी चाहत से उसे पुकारा, टीना का दिल बेख्तियार धड़का। मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्त बनकर नहीं। सिड ने उसकी आंखों में देखते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। मैं भी सिर्फ दोस्त बनकर नहीं। टीना ने नज़रें झुकाए धीमे से कहा। सिड के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। टीना भी शर्माई शर्माई सी मुस्कुरा दी। दोनों दोबारा बाहर देखने लगे। अगर एजे यहाँ होती तो मुझसे ज़्यादा खुशी तो उससे होनी थी, सिड ने उदासी से कहा। क्या सब ठीक नहीं हो सकता? वो वापस लौट आए, हमें माफ़ कर दे। टीना ने रोते हुए उसके कंधे से सर टिका दिया। काश। सिट के अंदर से आवाज़ आई थी। अक्षय और राहुल नीचे स्टूडियो में घूमते हर चीज़ को गौर से देख रहे थे। हर चीज़ से उरूज की यादें वाबस्ता थी। यही पहली बार झगड़ा हुआ था हमारा। अक्षय एक जगह नज़रें टिकाए बोला। राहुल चलता हुआ उसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। मैंने उससे उसकी एक विश पूछी और उसने कहा हम सब मुसलमान हो जाए, तब भी पहला झगड़ा तुम्हारे साथ हुआ था। अक्षय ने गायब दिमागी से कहा। उसने कहा था हमारा धर्म झूठा है, इसीलिए गुस्सा आया। राहुल ने अपनी सफाई दी। उसने ऐसा क्यों कहा था? अक्षय ने चौंक कर पूछा। क्या मतलब? राहुल ने नासमझी से उसे देखा। हम इतने पुराने दोस्त हैं, लेकिन आज तक उसने कभी हमारी दोस्ती में ऐसी कोई बात नहीं की, फिर उस दिन क्यों? अक्षय ने किसी नुक्ते पर नजरें टिकाए पूछा। आज से पहले हमने उससे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पूछी थी, इसीलिए। राहुल ने अपनी समझ के मुताबिक कहा। लेकिन उसने ये भी कहा था हमारा धर्म गलत है, उसका इस्लाम सच्चा है, ये बात पंडित भी जानते हैं। सिड और टीना भी वहाँ आ चुके थे। आर यू गाइस क्रेजी? उसने गुस्से में कुछ भी बोल दिया और तुम लोग यहाँ फिर से वही बात लेकर बैठ गए। सिड ने तासुब से सर झटका। हमने आज तक अपने धर्म और एजे के दीन के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्या गलत है और क्या सही। एक मिनट। सिड ने राहुल की बात काटी। तुम लोग अब अपने धर्म और दीन पर रिसर्च करने का तो नहीं सोच रहे? राहुल ने अक्षय की तरफ देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया, फिर एक साथ बोले हाँ। एजे ने क्यों कहा हमारा धर्म झूठा है? पागल मत बनो, जो चल रहे चलने दो, सिड ने गुस्से से कहा। अगर वाकई अल्लाह एक है तो उसने खुद हमें इस्लाम में पैदा क्यों नहीं किया? सिड ने जिद चाहते कहा। सिड की बात पर सब चंद पल खामोश हो गए। नो सिड, मुझे जानना है क्या सच है क्या झूठ, राहुल ने हतमी लहजे में कहा। और मुझे भी। अक्षय भी राहुल के साथ जुड़कर खड़ा हो गया। अब उन दोनों की नज़रें सिड और टीना पर थी। टीना भी खामोशी से चलती उनके साथ जाकर खड़ी होगी। पागल मत बनो, ख़त्म करो इस बात को, तुम लोग एडवांस जनरेशन में हो, सिड ने उन्हें समझाना चाहा। मुझे जानना है। अक्षय ने हाथ फैलाया। दोनों ने उसके पहले हथेली पर अपने हाथ रख दिए। अब तीनों की नज़रें सिड पर थीं। सिड मरता क्या न करता आगे बढ़ा और हाथ पर हाथ रख दिया। गाइस, आई थिंक दिस इज़ अ बैड आइडिया। ऐसे तो हिंदू धर्म के बारे में निकालेंगे तो भी बहुत कुछ निकल आएगा, सिड ने कहा। हम इस्लाम के बारे में सर्च करेंगे, हिंदू धर्म के बारे में नहीं। और ऐसे तो क्रिश्चियन धर्म के बारे में निकालेंगे तो वहाँ भी बहुत कुछ निकल आएगा। राहुल ने सिड की दलील खारिज की। चारों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। किसी को नहीं पता था कहाँ से शुरू करना है। अक्षय उठा और लैपटॉप ले आया। अक्षय ने लैपटॉप टेबल पर रखा और खुद घुटनों के बल बैठ गया। क्या सर्च करूं? अक्षय ने गूगल ऑन करके पूछा। लिखूं एजे ने ऐसा क्यों कहा? सिड ने संजीदगी से कहा। मजाक का वक्त नहीं है, अक्षय चिढ़कर बोला। वही तो, मजाक का वक्त नहीं है, इस्लाम के बारे में सर्च करना है, सिड ने भी उसी के अंदाज में कहा। अक्षय ने इन्फॉर्मेशन अबाउट इस्लाम सर्च किया। यहाँ तो काफ़ी कुछ लिखा है, अक्षय ने परेशानी से कहा। राहुल सोफे से उठकर उसके साथ आकर बैठ गया। यहाँ तो इस्लाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हम कहाँ से शुरू करें? अक्षय, तुम ये सर्च करो, व्हाट इज़ इस्लाम। अक्षय ने राहुल की बात पर अमल करते लिखा। यहाँ भी बहुत कुछ है। अक्षय नीचे आता गया। यहाँ क्लिक करो। राहुल ने एक जगह उंगली रखी। इस्लाम दुनिया का सच्चा दीन है, राहुल ने ऊंची आवाज़ में पढ़ा। अब तुम हिंदू धर्म का सर्च करो, वहाँ भी यही लिखा आएगा, सिड ने लापरवाही से कहा। शट अप सिड, टीना ने उसे छिड़का। सिड मुंह बसोर कर बैठ गया। आई थिंक पहले हमें खुद को मेंटली तैयार करना चाहिए।
अक्षय ने लैपटॉप बंद किया। यहाँ पर बहुत कुछ है, उसे समझना आसान नहीं है। हमें इंटरनेट के साथ बहुत सी इस्लामिक बुक्स भी चाहिए और उन्हें पढ़ने का हौसला भी। अक्षय की बात से सब मुत्तफिक हुए। तुम लोगों ने कॉलेज का सोचा? मेरे घर वालों ने मेरा दिमाग चाट लिया कॉलेज कॉलेज करते। सिड ने उनका ध्यान भटकाया। मेरे घर में भी यही है, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि कॉलेज जाऊँ। टीना ने उदासी से कहा। माहौल यकदम रंजीदा हो गया। आखिरी साल है, दिल पर पत्थर रखकर हमें जाना ही होगा, अक्षय ने गहरा सांस लेते कहा। राहुल सर झुकाए बैठा था। टीना ने अक्षय को आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया। अक्षय टीना का इशारा समझता सर हिलाकर राहुल की तरफ मतवज्जे हुआ। राहुल, एजे को अच्छा लगेगा अगर हम अपनी स्टडी अधूरी छोड़ दें? अक्षय ने उसके कंधे पर हाथ रखे उसे समझाया। राहुल ने सर उठाकर नम आंखों से उसे देखा। राहुल, हमें हिम्मत करनी होगी, अक्षय ने दिलासा देते कहा। सब मेरी वजह से हुआ है, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। राहुल के मुंह से मरी मरी आवाज़ निकली। नहीं रा, ये सब ऐसे ही लिखा था, टीना ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। राहुल, हमें कल कॉलेज जाना है, मैं नहीं चाहता हमारा आखिरी साल ख़राब हो। और एजे ने मुझसे कहा था मैं सबका ख्याल रखूं, खासकर तुम्हारा, और अगर वो आए तो मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अक्षय ने नरमी से कहा। वो वापस नहीं आएगी। राहुल की बात पर सब चौंके। तुम्हें किसने कहा? अक्षय ने हैरत से पूछा। उसने लेटर में लिखा था। पर मेरे लेटर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, टीना हैरान सी बोली। और मेरे लेटर में भी ऐसा कुछ नहीं था। सिड भी हैरत की अथाह गहराइयों में था। मेरे भी। अक्षय की धीमी सी आवाज़ राहुल के कानों से टकराई। तुम लोगों के लेटर कहाँ हैं? राहुल अपनी जगह से खड़ा हुआ। घर पर, तीनों के मुंह से एक साथ निकला। तुम लोगों ने रज़ा अंकल का लेटर पढ़ा? नहीं। तुम्हारे लेटर में नहीं लिखा, फिर मेरे लेटर में क्यों? राहुल रंजीदा हुआ। वो तुमसे नाराज़ थी, इसीलिए उसने ऐसा लिखा होगा। टीना ने अपनी समझ के मुताबिक कहा। राहुल का दिल डूबा था। रज़ा अंकल के घर चलते हैं। राहुल कार कीज उठाकर स्टूडियो से निकल गया। पर वहाँ क्यों? सिड सोफे से उठा। उनका लेटर पढ़ने, शायद उसमें कुछ लिखा हो। अक्षय जवाब देता बाहर निकल गया। पांचों सोफों पर बैठे रज़ा मीर का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो वहाँ आए, उन्हें देखकर चारों चौंके। कुछ ही दिनों में वो अपनी उम्र से कई ज़्यादा बड़े नजर आ रहे थे। राहुल उन्हें देखकर बेइंतहा शर्मिंदा हुआ। रज़ा मीर अफसुर्दा से मुस्कुराते सोफे पर बैठ के सलाम दुआ के बाद राहुल ने बात शुरू की। अंकल, क्या हम एजे का लिखा लेटर पढ़ सकते हैं? वो कमरे में पड़ा है, उन्होंने बिना वजह पूछे बताया। तुम जाकर ले आओ, टेबल पर पढ़ाए, रज़ा मीर ने राहुल से कहा। राहुल सर हिलाता खामोशी से उठकर लेटर लेने चला गया। लेटर टेबल पर पड़ा था। राहुल ने वही लेटर खोल कर पढ़ा। लेटर पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे की तासुरात बदलते गए। वो बोझल कदमों से लेटर उठाए वापस आया। अक्षय ने तेज़ी से उठकर उसके हाथ से लेटर लेकर पढ़ा। लेटर पढ़कर उसने टीना को पकड़ा दिया। टीना से होता हुआ वो लेटर सिड के पास पहुंचा। क्या हुआ? रज़ा मीर ने उसके यूं लेटर पढ़ने पर परेशानी से पूछा। कुछ नहीं अंकल, बस एजे का लेटर पढ़ना था, टीना ने बात बनाई। क्या कोई अपने बाप से नाराज़ होकर यूं जाता है? वो यूं क्यों चली गई? रज़ा मीर टूटे बिखरे लहजे में बोले। वो आपकी वजह से नहीं की अंकल। राहुल उनके घुटने पर हाथ रखे उनके सामने टुकनों के बल बैठ गया। वो मेरी वजह से घर छोड़कर गई है। क्या? रज़ा मीर को लगा उन्होंने कुछ गलत सुना है। हाँ अंकल, सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपकी बेटी आपसे दूर हुई। राहुल ने उनके आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। क्या कह रहे हो? रज़ा मीर ने उसके दोनों हाथों को अपने ज़ईफ़ हाथों में थाम लिया। राहुल ने सारी बात उनके गोशे गुजार कर दी। रज़ा मीर साकित आंखों से उसे देख रहे थे। सबकी आंखें नम थीं। एक तरफ सादिया भी अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी अपने आंसू का गला घोंट रही थी। आई एम सॉरी अंकल, राहुल ने रोते साथ उनके घुटने पर सर टिका दिया। रज़ा मीर ने उसके सर पर हाथ फेरा। परी को तुम लोग बहुत अजीज़ हो, और उसकी तरह मुझे भी लगता था इस सब का कसूरवार मैं हूँ, मगर तुमने ये बात बताकर मेरे दिल से कम इस बात का बोझ तो कम किया। रज़ा मीर आंसुओं के दरमियान बोले। उसने कहा था वो लौट आएगी, मैं उसका इंतज़ार करूँगा, वो मेरी बेटी है, उसे पता है उसका बाबा उसके बिना नहीं रह सकता, वो लौट आएगी। रज़ा मीर एक आस से कह रहे थे। वहाँ बैठे किसी भी शख्स ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। राहुल वहाँ से उठ खड़ा हुआ। रज़ा मीर खुद को संभालते अपने कमरे में चले गए। सादिया बीबी उल्टे कदमों मुड़ी थी। उसने तुम्हारे लेटर में ऐसा क्यों लिखा कि वो वापस नहीं आएगी? टीना ने राहुल के करीब आते पूछा। ताकि जो दर्द उसे हुआ है वो मुझे भी महसूस हो। नो, वो तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। अगर ऐसा था तो उसने मेरे लेटर में ऐसा क्यों लिखा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? अक्षय राहुल की बात से इनकारी थी। उसने इसलिए कहा था मैं वापस नहीं आऊँगी ताकि मैं उस पछतावे की आग में लम्हा जलूँ। राहुल ने गर्भ से आंखें मींची। उसे एहसास हो रहा था उरूज के दर्द का।
شام میں سب اپنے اپنے لیٹر لے کر اسٹوڈیو آنا۔ وہ آنکھیں صاف کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ٹینا اٹھ کر عروج کے کمرے میں آئی تھی۔ حال آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ بیٹھنے کی کوشش کرتے اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ ہاتھ بے اختیار اپنے سر کے پچھلی سائڈ پر گیا جہاں پٹی بندھی تھی۔ عروج نے سر گھما کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت ایک عالی شان کمرے میں بیٹھی تھی۔ نظریں گھومتی اس کی ایک لڑکی پر جا ٹکی جو اسے جاگتا دیکھ چکی تھی اور اب تحمل سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ عروج کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ انجان نظروں سے اسے دیکھتی گئی۔ عروج کے یوں دیکھنے پر لڑکی حجل سی ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ عروج حیران پریشان بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب دروازہ دوبارہ کھلا ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے وہی لڑکی ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارے اٹھ کیوں رہی ہو؟ آرام سے لیٹ جاؤ، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، عورت نے شگفتگی سے کہا۔ عروج جہاں تھی وہیں جم کر انجان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ عورت بیڈ کی پائنتی پر ٹکی لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے ٹرے ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ عروج تھوڑا کسمسا کر پیچھے ہوئی۔ اس کے یوں پیچھے ہونے پر عورت مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ عروج کو لگا اس نے یہ مسکراہٹ پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ اس نے بغور عورت کا جائزہ لیا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، ایک خوبصورت سا سادہ سا لباس پہنے وہ عورت کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میرا نام طیبہ عباسی ہے اور میں زین کی ماں ہوں، طیبہ نے اپنا تعارف کروایا۔ عروج کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ وہ زین عباسی کے گھر پر تھی؟ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ مجھے زین نے سب بتایا، میں معذرت خواہ ہوں جو اس نے تمہارے ساتھ کیا، مجھے اس کا دکھ اور افسوس ہے۔ طیبہ نے شرمندگی سے سر جھکائے کہا۔ عروج ہونک بنی بیٹھی اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس نے جو کیا وہ معافی کے لائق تو نہیں ہے، مگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو معاف کر دو، طیبہ نے عروج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ عروج خاموش رہی۔ میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، بس اس کے باپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دی ہے۔ میں اس کے رویے کی طرف سے شرمندہ ہوں تم سے۔ نہیں، آپ شرمندہ مت ہو، عروج نے خود کو کہتے سنا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے زین نے تمہارے بارے میں سب بتایا، طیبہ کھل کر بولی۔ عروج حیران بیٹھی تھی۔ اچھا تم کھانا کھاؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، طیبہ نے لڑکی کو اشارہ کیا۔ لڑکی نے ٹرے اٹھا کر عروج کے سامنے رکھ دی۔ عروج کو بھوک لگی تھی، اسی لیے وہ بنا کسی جھجک کے پوری رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی، اگر وہ میرے گھر کا کھانا کھا سکتا ہے تو میں کیوں شرماؤں؟ طیبہ عروج کے کھانا کھانے تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے کھانا کھانے کے بعد لڑکی برتن لے کر کمرے سے چلی گئی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ سے کہنا اسے اپنا ہی گھر سمجھو، طیبہ نے پیار سے کہا۔ تم آرام کرو، میں آتی ہوں، طیبہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کمرے سے نکل گئی۔ عروج بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی۔ اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، ٹھوڑی پر بڑا سا نیر پڑا تھا۔ عروج نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ درد کے مارے اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ ہاتھ تھوڑی سے ہوتا سر پر بندھی پٹی پر گیا۔ وہ اپنے چہرے کے ہر نقش کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کچھ مسنگ ہے۔ چشمہ یاد آتے ہی اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی مگر اسے اس کا چشمہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتی وہ کمرے میں بنی ایک عدد کھڑکی پر آ گئی۔ عروج نے سر جھکا کر نیچے دیکھا جہاں ایک خوبصورت سا گارڈن تھا۔ وہ چونکی، اسے اوپر کون لایا تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ الجھ گئی۔ کیا زین؟ اس نے جھرجھری لی۔ مالی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھا۔ عروج کی نظریں گارڈن میں رکھے جھولے پر گئیں جہاں ایک 16-17 سالہ لڑکی بیٹھی جھول رہی تھی۔ زین عروج کے کمرے کے باہر کھڑا چکر لگا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے عروج کو فیس کرے۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس سچویشن میں آیا تھا۔ ہاتھ میں عروج کا چشمہ پکڑے خود میں ہمت جمع کر رہا تھا۔ زین نے چشمہ چہرے کے سامنے کیا۔ چشمے پر جگہ جگہ مٹی کے نشان تھے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر چشمہ صاف کیا۔ چشمہ صاف کرنے کے بعد اس نے 3-4 پھونک مار کر چشمے کا جائزہ لیا جو پہلے کی نسبت کافی صاف لگ رہا تھا۔ نہ جانے چشمہ دیکھتے اس کے دل میں کیا سمائی۔ اس نے چشمہ آنکھوں پر لگایا اور اسی پل وہ چونکا تھا۔ عروج گارڈن دیکھنے میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، دروازہ بند تھا۔ اتنی دیر میں دوبارہ دستک ہوئی۔ آ جائیں، عروج نے ذرا جزبز ہوتے کہا۔ زین آواز پر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ زین کو دیکھ کر اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ زین عروج سے تھوڑے فاصلے پر رکا۔ عروج نے چہرہ موڑ لیا۔ اس کا یوں منہ موڑنا زین کو برا لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ چند لمحے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ آئی ایم سوری، عروج نے طنزیہ ہنستے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی برا کرنا چاہیے تھا، ہے نا؟ عروج نے اس کی بات میں اپنی بات گھسا کر طنزیہ کہا۔ نہیں،
زین نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے افسوس ہے، آئی ایم ریئلی سوری۔ زین نے شرمندگی سے کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی سرد موری سے بولی، پہلے مجھے معاف کرو۔ زین نے بھی اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ تم بڑے لوگ ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے، ایسا اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے نا تمہارا؟ عروج نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے طنز کیا، میں نے جو کہا وہ سب ایک مذاق تم اس سب کو مذاق کہتے ہو؟ تمہاری نظر میں یہ سب مذاق ہے؟ عروج نے اس کی بات درستگی سے کاٹی، پہلے کسی کا بھروسہ جیتو، پھر اسے کسی سنسان سڑک پر پھینک دو تاکہ سانپ اسے سڑک سمجھ کر اس پر سے گزرے۔ آخر میں عروج روحان سی ہوئی۔ زین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، تمہیں پتہ ہے وہاں سانپ تھا، وہ میرے پیر پر سے گزرا۔ عروج چھوٹے بچے کی طرح روتی اسے بتا رہی تھی۔ زین بے اختیار مسکرایا۔ عروج نے اس کی مسکراہٹ دیکھی، اسے یاد آیا اس نے طیبہ جیسی مسکراہٹ کہاں دیکھی تھی۔ تم ہنس رہے ہو؟ عروج غصے سے بولی۔ نہیں۔ زین فوراً سنجیدہ ہوا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں سانپ کے ساتھ۔ زین کی ہنسی نکل گئی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، عروج گرجدار آواز میں بولی۔ سوری، اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے کہا، مجھے گھر جانا ہے ابھی۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ ابھی نہیں جا سکتی؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ جب تک امی نہ کہیں تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ زین نے کندھے اچکائے کہا، ٹھیک ہے، اپنی امی کو بتا دو کہ میں جا رہی ہوں۔ عروج اٹل لہجے میں بولی، وہ تمہیں ابھی نہیں جانے دیں گی، میری وجہ سے تمہیں اتنی مشکل ہوئی، اس بات کا میری امی کو بہت افسوس ہے۔ جو بھی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ عروج نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، ٹھیک ہے، میں امی کو بھیجتا ہوں، تم ان سے خود بات کر لو۔ زین کے کہہ کر جانے لگا جب کچھ یاد آنے پر رکا، یہ لو تمہارا چشمہ۔ عروج نے جھپٹا مار کر اپنا چشمہ کھینچا۔ اس کے انداز نے زین کو کسی سوچ میں مبتلا کیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے جانے لگا جب اس کے کانوں سے عروج کی آواز ٹکرائی، کمینہ انسان۔ زین کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی، اور اسی مسکراہٹ سمیت وہ کمرے سے نکل گیا۔ زین کے جانے کے 2 منٹ بعد طیبہ دوبارہ اس کے کمرے میں آئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم اتنی جلدی واپس جانا چاہتی ہو؟ ہمارے گھر کی مہمان ہو، 1-2 دن تو رہو۔ طیبہ نے آتے ہی شکوہ کیا، وہ مجھے اپنے کام پر بھی 1-2 دن سے تمہارے کام کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ طیبہ نے اس کی بات کاٹی، اور فکر مت کرو، میں نے عدن سے بات کر لی ہے۔ طیبہ کی بات پر وہ چونکی، اسے بھی تمہارے یہاں رہنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طیبہ نے اسے مزید چونکا دیا، آپ عدن آنٹی کو کیسے جانتی ہیں؟ بتاؤں گی بعد میں، پہلے میری بات سن لو، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ طیبہ نے پیار سے اسے پچکارتے کہا۔ عروج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کپڑے بھجواتی ہوں، طیبہ پیار سے کہتی کمرے سے چلی گئیں۔ پیچھے عروج سبھی سوچوں کے ہمراہ فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد انہی کپڑوں میں وہ باہر آ گئی۔ بیڈ پر نظر پڑتے وہ ٹھٹکی۔ ایک خوبصورت سی 16-17 سالہ لڑکی بیڈ پر پاؤں پسارے بیٹھی تھی۔ عروج کو دیکھ کر لڑکی نے ایک خوبصورت سی مسکان پاس کی، وہی سیم مسکراہٹ۔ یہاں کیا سب کی مسکراہٹ ایک جیسی ہے؟ عروج نے بھی جواباً مسکراہٹ پاس کرتے سوچا، السلام علیکم، میرا نام آیت عباسی ہے۔ آیت نے اپنی میٹھی سی آواز میں تعارف کروایا۔ زین نے تو کہا تھا وہ اکلوتا ہے، پھر یہ؟ عروج نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، میں عروج۔ عروج الجھن میں مسکراتی شیشے میں دیکھنے لگی، یو سے یا اے سے؟ آیت کی بات پر وہ مزید الجھی، میرا مطلب ہے فرسٹ لیٹر یو سے ہے یا اے سے؟ آیت نے اس کی الجھن دور کی، یو سے۔ عروج نے گڑبڑا کر کہا، بہت تیز ہے یہ۔ اس نے شیشے میں سے اس کا عکس دیکھتے سوچا، کوئی سر نیم نہیں ہے آپ کا؟ آیت نے منہ بسور کر پوچھا۔ عروج کو وہ بہت کیوٹ لگی۔ عروج رضا میر۔ عروج نے مسکرا کر کہا، پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے اپنا پورا نام نہیں بتانا چاہیے تھا۔ بہت پیارا نام ہے، آیت نے خوشی سے کہا۔ عروج زبردستی مسکرائی، یہ امی نے کپڑے بھجوائے تھے آپ کے لیے۔ آیت نے اس کے قریب آ کر کپڑے اسے دیے، جزاک اللہ۔ عروج نے کپڑے تھام لیے، ارے آپ تو بالکل امی جیسا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ آیت کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ عروج اس کی بات پر مسکرا دی، ایسے شکریہ ادا کرنا اس نے بھی عدن سے سیکھا تھا، آپ چینج کر لیں۔ آیت کہتی جا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عروج نے ہاتھ میں پکڑا جوڑا دیکھا جو بالکل نیا تھا اور اس کے سائز کا بھی۔ عروج تھوڑا حیران ہوئی، امی نے منگوائے ہیں زین بھائی سے کہہ کر کہ آپ کو پورے ہوں گے۔ آیت نے اس کی حیرانی دور کی۔ عروج خاموشی سے چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آنے پر آیت کو وہیں بیٹھے پایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آیت نے کھل کر اس کی تعریف کی۔ عروج جھینپ کر مسکرا دی۔ عروج نے خود کو شیشے میں دیکھا، سر پر لگی پٹی بھیگ چکی تھی، بلیک کلر کا سوٹ پہنے وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں ملتا کیا؟ عروج نے خود کو شیشے میں دیکھتے سوچا، چلیں نیچے چلتے ہیں۔
آیت بیڈ سے اٹھی، عروج خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ آیت اسے لیے سیڑھیوں سے نیچے آئی جہاں ایک طرف بنے لاؤنج میں طیبہ اور زین بیٹھے تھے۔ آیت اسے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ آؤ بیٹا میرے پاس، طیبہ نے اسے دیکھتے ہی پیار سے کہا۔ عروج خاموشی سے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زین نے ایک نظر اسے دیکھا، ٹھوڑی پر ڈلا نیل سر پر بھیگی پٹی اسے بے اختیار شرمندگی محسوس ہوئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، طیبہ نے اسے ساتھ لگائے کہا۔ طیبہ کی بات پر زین نے دوبارہ اس کا جائزہ لیا۔ گندمی رنگت پر کالا رنگ خوب جچ رہا تھا۔ زین ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ آیت نے گلا کھنکار کر اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ زین خجل سا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بھائی شرم کریں، دشمن ہے آپ کی۔ آیت نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آیت کی بات پر زین نے اسے گھورا۔ آئی ایم سوری بیٹا، زین کی وجہ سے تمہیں اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ طیبہ نے اس کی ٹھوڑی پر پڑے نیل کو دیکھ کر شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے آنٹی، عروج نے دھیمی آواز میں کہا۔ زین ڈاکٹر کو فون کرو، عروج کی پٹی چینج کروانی ہے، دیکھو ساری بھیگ گئی ہے۔ طیبہ نے کہا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی اسے ریموو کرنے والی تھی۔ عروج نے فوراً انکار کیا۔ زین کا جیب میں جاتا ہاتھ رکا جہاں اس کا موبائل تھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو زخم ہرا ہے، طیبہ نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں مجھے عادت ہے زخم کھانے کی۔ عروج کی آنکھوں کے سامنے کئی چہرے ایک ساتھ لہرائے آئے، گال پر یکدم تپش کا احساس ہوا۔ عروج کی بات پر وہاں بیٹھے سبھی شرمندہ ہو گئے۔ عروج ان کی شرمندگی بھانپتی بات بدلتی بولی۔ میں آپ کا گھر دیکھ لوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، آیت تمہیں دکھا دے گی، طیبہ نے خوش دلی سے کہا۔ عروج آیت کے ساتھ گارڈن میں آ گئی۔ گارڈن میں لگے رنگ برنگے پھول دیکھ کر عروج کا موڈ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ یہ سب زین بھائی نے اپنی نگرانی میں لگوائے ہیں، انہیں پھول بہت پسند ہیں۔ آیت کی بات پر عروج جی جان سے حیران ہوئی۔ آئے میں آپ کو گھر کی بیک سائڈ دکھاتی ہوں۔ آیت کی بات پر عروج سر ہلاتی اس کے ساتھ چلتی۔ گھر کے پیچھے بنے لان میں سوائے چیئرز کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ شام میں سب یہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ آیت کی بات پر عروج مسکرائی۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہا؟ آیت تھوڑا پزل ہوئی۔ عموماً گھر میں بنے لان میں چائے پی جاتی ہے۔ آیت تھوڑی شرمندہ سی ہوتی واپس مڑی۔ عروج کو آیت پسند آئی تھی۔ تم نے دیکھا اس بچی کے چہرے پر کتنے نشان ہیں؟ عروج کے باہر جاتے ہی طیبہ زین پر برسیں۔ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ تم یوں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے پھرو؟ امی کل رات سے کتنی بار آپ مجھے یہ سنا چکی ہیں، میں مانتا ہوں میری غلطی اور میں نے سوری بھی کہا ہے اسے۔ زین اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا بولا۔ اور اس نے تمہاری سوری ایکسیپٹ کی؟ طیبہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ وہ تو ابھی تک نہیں کی۔ زین نے نظریں چراتے کہا۔ پہلے اسے سوری ایکسیپٹ کرواؤ، پھر ہی میں تم سے بات کروں گی، طیبہ کہتی ناراضگی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ زین نے گہرا سانس لیا۔ دونوں گارڈن میں پڑے جھولے پر بیٹھ گئیں۔ آپ کو اپنا کمرہ میں بعد میں دکھاؤں گی، آیت نے جھولا جھولتے کہا۔ عروج نے سر ہلا دیا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں جاب کرتی ہوں اور ساتھ ہی اسٹڈی بھی، آخری سال تھا، اب رزلٹ کا انتظار ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ بھی آ جائے گا۔ عروج نے ساری تفصیل بتائی۔ اور پیپرز کے بعد کیا کریں گی؟ آئی مین فیوچر؟ کہیں اچھی جاب کروں گی اور ساتھ ہی نیٹ کا ایگزام بھی۔ آپ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ آیت نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن کیا؟ میں ہر سال NET کے ایگزام میں فیل ہو جاتی ہوں، آیت نے افسردگی سے بتایا۔ سیڈ، عروج نے افسوس کیا۔ کوئی بات نہیں، شاید اگلی بار تم پاس ہو جاؤ، عروج نے اسے اداس دیکھ کر دلاسا دیا۔ آپ نے دیا ایگزام؟ آیت نے اپنی اداسی بھلائے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، رزلٹ کے بعد ہوں گی اسکالرشپ پر، عروج نے نظریں گارڈن پر ٹکائے کہا۔ اور اگر اسکالرشپ آپ کو نہ ملی تو؟ آیت نے حیرت سے پوچھا۔ پھر میں کسی اچھی سی کمپنی میں جاب کروں گی اور پیسے جمع کر کے سیدھا داخلہ لوں گی، عروج نے سرسری سا بتایا تھا۔ ایسے تو بہت سال لگیں گے، آیت نے حیرانی سے کہا۔ سال تو لگیں گے، عروج نے گارڈن سے نظریں ہٹائے اسے دیکھا۔ میری دعا ہے آپ کو اسکالرشپ مل جائے، آیت نے چہک کر کہا۔ زین نے ان کے قریب آ کر گلا کھنکارا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ زین آیت کے سر پر پہنچ کر پوچھنے لگا۔ عروج نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیوں بتائیں، ہماری اپنی باتیں ہیں، آیت نے منہ چڑھا کر کہا۔ آج کل بہت زبان چلتی ہے تمہاری، زین نے اس کا کان پکڑا۔ میں نے ایسا کیا کہا؟ آیت نے کان چھڑانے کی کوشش کرتے پوچھا۔ چلو جاؤ امی بلا رہی ہیں، زین نے اس کی بات نظر انداز کرتے اس کا کان چھوڑا۔ آیت تیزی سے دور ہوئی۔ سیدھی طرح کہ مجھے اندر بھیجنا ہے، آیت کہہ کر تیزی سے اندر بھاگی۔ پاگل، زین بڑبڑا کر مسکرایا۔ عروج خاموشی سے گارڈن میں لہلہاتے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں میرا سوری ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، زین نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ میں نے کہا تھا ہم چھوٹے لوگوں سے سوری بولنا اب بڑے لوگوں کا سٹینڈرڈ نہیں ہے،
عروج نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، کیا تانوں سے ہی مارو گی؟ اندر امی اور باہر تم؟ زین نے گہرا سانس لیا۔ جیسے تمہارے کام ہے تمہیں شوٹ کرنا چاہیے، میں تو صرف طنز کر رہی ہوں۔ عروج نے لفظوں پر زور دیتے کہا، تم چاہو تو شوٹ کر لینا، لیکن ابھی معاف کر دو ورنہ امی مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ زین نے مسکین سی شکل بنائے کہا، پہلی بات تمہیں مار کر میں اپنے ہاتھ گندے کیوں کروں؟ اور دوسری بات، میرے معاف نہ کرنے سے تمہاری امی تم سے بات کیوں نہیں کریں گی؟ میں اپنی امی کی کوئی بات نہیں ٹالتا، انہوں نے کہا ہے جب تک تم مجھے میری غلطی کے لیے معاف نہیں کرو گی تب تک وہ مجھ سے بات نہیں کریں گی، اور اگر بات کی بھی تو صرف طنز کریں گی، اسی لیے پلیز میرا سوری ایکسیپٹ کر لو۔ زین نے التجا کی اور عروج حیران ہوئی۔ ایسے حیرانی سے کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنا بھی برا نہیں ہوں میں۔ زین نے منہ بسور کر کہا، بولو کیا؟ سوری، آئی ایم ریئلی سوری فار ایوری تھنگ۔ زین نے ایسے کہا جیسے کوئی سبق سنا رہا ہو۔ اٹس اوکے۔ عروج جھولے سے کھڑی ہوئی۔ زین نے سکون کا سانس خارج کیا۔ ایک بار امی کے سامنے بھی کہہ دینا تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ کیوں؟ تمہاری امی کو بھی تم پر یقین نہیں ہے؟ عروج نے طنزیہ کہا۔ زین نے اس کی بات پر ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے، یہ گارڈن تم نے سجایا اور یہ پھول بھی تم نے لگوائے ہیں؟ عروج نے گارڈن پر نظریں ٹکائے کہا، حیرت کیوں؟ ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے، جیسے مجھے پھول پسند ہے۔ زین نے ہونٹ سکیڑ کر کہا، پھولوں کو پسند کرنے والوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، ان کی طرح نہ کہ پتھر دل۔ آج اس کے منہ سے طنز کے انبار نکل رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میرا دل پتھر کا ہے؟ زین نے آئی برو اٹھاتے پوچھا۔ کوئی شک؟ عروج نے کندھے اچکائے۔ زین بنا کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ سارا دن عروج کا آیت کے ساتھ گزرا۔ ایک ہی دن میں اس کی آیت سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ شام میں سب لان میں بیٹھے تھے جب پورچ میں آ کر ایک کار رکی۔ ڈیڈ آ گئے، آیت نے خوشی سے کہا۔ عروج نے دیکھا ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہاتھ میں ایک بیگ پکڑے ان کی طرف آیا۔ عروج کو بے اختیار رضا میر کی یاد آئی تھی، وہ بھی ایسے ہی آتے تھے۔ ڈیڈ! آیت ان سے لپٹ گئی۔ ان کے قریب آتے ہی عروج نے سب کی طرح انہیں سلام کیا۔ عباسی صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زین اٹھ کر ان کے گلے ملا۔ عباسی صاحب وہیں ایک چیئر پر بیٹھ گئے۔ آپ لوگ تو ایسے ملتے ہیں جیسے صدیوں بعد مل رہے ہو، طیبہ نے مسکرا کر کہا۔ امی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ ہمارا پیار ہے۔ آیت چیئر پر بیٹھتی شرارت سے بولی۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے سوائے عروج کے، وہ خود کو وہاں پر غیر ضروری محسوس کر رہی تھی۔ تو آپ ہیں وہ جنہوں نے ہمارے صاحبزادے کو کھری کھری سنائی؟ عباسی صاحب یکدم عروج کی طرف متوجہ ہوئے۔ عروج گھبرا گئی۔ کیا کرے آپ بچی کو پریشان کر دیا؟ طیبہ نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ ارے بھئی، ہم تو بس یوں ہی پوچھ رہے تھے، جسے آج تک ہم قابو نہیں کر پائے اسے اس نے کیسے قابو کر لیا؟ عباسی صاحب فوراً بولے، ویسے تم نے بہت اچھا کام کیا، اس نالائق کو ایسی کھری کھری سنانی چاہیے۔ عباسی صاحب نے آگے جھک کر عروج کے کان میں سرگوشی کی۔ عروج پھیکا سا مسکرا دی۔ آئی ایم سوری بیٹا، زین نے جو کیا اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اس کی ماں صحیح کہتی ہے، میں نے اسے بگاڑ رکھا ہے۔ عباسی صاحب نے معذرت کرتے آخر میں زین کو گھورا۔ نہیں انکل، آپ سب بڑے ہیں، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، عروج نے فوراً کہا۔ اس کی بات پر عباسی صاحب سمیت طیبہ بھی مسکرا دی۔ اسی دوران اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ چلے نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم آتے ہیں۔ عباسی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، ساتھ ہی زین بھی، دونوں پیدل ہی گھر سے نکلے تھے۔ عروج حیرت سے گنگ انہیں جاتا دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا زین نماز بھی پڑھتا ہے۔ عروج کو یہی لگتا تھا زین کی فیملی بھی اس کی طرح پیسے پر غرور کرنے والی ہوگی، مگر یہاں آ کر اسے جھٹکے پہ جھٹکا مل رہا تھا۔ چلو بیٹا ہم بھی نماز پڑھ لیں، طیبہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے عروج سے کہا۔ عروج خاموشی سے سر ہلاتی ان کے ساتھ چل دی۔ نماز سے فارغ ہو کر طیبہ اور آیت کچن میں چلی گئیں۔ عروج یوں ہی ادھر ادھر دیکھتی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب تنگ آ کر وہ بھی کچن میں چلی آئی۔ ارے بیٹا تم یہاں؟ جی وہ میں بور ہو رہی تھی اسی لیے یہاں آ گئی، عروج نے تھوڑا ہجل ہوتے کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ طیبہ نے کچن میں پڑے بڑے سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ کام کرواؤں؟ عروج ان کے نزدیک جاتی بولی۔ آیت ایک طرف کھڑی سو سو کرتی پیاز کاٹ رہی تھی، ملازمہ دوسرا کام کر رہی تھی۔ نہیں کیسے باتیں کر رہی ہو، تم مہمان ہو اس گھر کی اور مہمان سے کوئی کام نہیں کرواتے، طیبہ نے پیار سے اسے ڈپٹا۔ صبح تو آپ کہہ رہی تھی میں اسے اپنا ہی گھر سمجھوں۔ عروج نے کہہ تو دیا مگر بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ عروج دل ہی دل میں خود کو ڈانٹنے لگی۔ طیبہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ ہاں یہ تمہارا بھی گھر ہے، طیبہ نے پیار سے کہا۔ عروج پھیکا سا مسکرا دی۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ آیت نے سو سو کرتے پوچھا۔ ہاں، عروج اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کیا کیا بنا لیتی ہیں آپ؟ آیت پرجوش ہوتی پوچھنے لگی۔ سب کچھ،
سب سے اچھا کیا آتا ہے؟ بریانی۔ واہ، بریانی تو سب کی فیورٹ ہے، آپ نے کبھی حیدرآباد کی بریانی کھائی ہے؟ یہاں کی بریانی سب سے بیسٹ ہے۔ آیت پیاز چھوڑ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ نہیں، یہاں کی نہیں کھائی۔ عروج کی بات سن کر آیت کا سارا جوش ہوا ہوا۔ کیا آپ حیدرآباد میں رہتی ہیں اور ابھی تک حیدرآبادی بریانی ٹرائی نہیں کی؟ آیت منہ بسور کر بولی۔ عروج نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا باتیں بند کرو اور پیاز دو مجھے۔ آیت کو پٹر پٹر بولتا دیکھ کر طیبہ نے اسے ڈپٹتے کہا۔ آیت برا سا منہ بناتی انہیں پیاز پکڑانے لگی۔ آپ بریانی بنائیں گی؟ مجھے آپ کے ہاتھ کی بریانی ٹرائی کرنی ہے۔ آیت نے عروج کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری امی بنانے دیں گی؟ عروج نے بھی سرگوشی بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں، اگر آپ کہیں گی تو پہلے منع کریں گی لیکن پھر دوبارہ کہیں گی تو مان جائیں گی۔ اوکے۔ عروج کہتی تھوڑا آگے بڑھی۔ آنٹی، اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں بریانی بناؤں؟ عروج نے ہچکچاتے پوچھا۔ یہ تم سے آیت نے کہا ہے؟ آیت جو انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی طیبہ کی بات پر زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ نہیں، عروج نے جھٹ سے کہا۔ مجھے پتہ ہے اس کی عادت کا۔ طیبہ نے آیت کو گھورتے کہا۔ نہیں آنٹی، میرا من کر رہا تھا، پلیز میں بنا لوں، اسی بہانے میری بوریت دور ہو جائے گی۔ عروج نے معصوم سی شکل بنائے التجا کی۔ ٹھیک ہے، بنا لو۔ طیبہ کے کہتے ہی آیت کے منہ سے یس نکلا۔ طیبہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ آیت فریج سے جوس نکال کر پینے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ عروج اسے دیکھ کر ہنستی تھی۔ اب ایکٹنگ بند کرو اور مدد کرواؤ بہن کی۔ طیبہ نے اسے ڈپٹتے کہا۔ بہن؟ عروج کے لب ہلے تھے۔ باقی سب بنا لیے، بس تم اب بریانی بنا لو، آیت تمہاری مدد کروا دے گی۔ طیبہ پیار سے کہتی کچن سے چلی گئی تاکہ عروج ان کی موجودگی میں انکمفرٹیبل نہ ہو۔ آیت نے فریج سے چکن نکالا۔ عروج مسالہ بنانے لگی۔ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا امی آپ کی بات نہیں ٹالیں گی۔ آیت چکن باؤل میں ڈالتی بولی۔ تمہاری امی کو کیسے پتا بریانی کا تم نے کہا ہے؟ عروج نے اس کے ہاتھ سے چکن لیتے پوچھا۔ وہ مجھے نئے نئے ہاتھ سے بریانی ٹیسٹ کرنا پسند ہے، میں چیک کرتی ہوں کس کے ہاتھ کی بریانی حیدرآبادی بریانی سے میچ کرتی ہے، آیت نے کھل کر بتایا۔ عروج اس کی بات پر حیران ہوئی۔ کیا نمونے تھے دونوں بہن بھائی۔ آیت نے چاول صاف کر کے بھگو دیے۔ امی تو بریانی بنانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی چاول بھگو دیتی ہیں، مگر آپ تو سب ساتھ ساتھ ہی کر رہی ہیں۔ آیت اس کی ہر چیز کو نوٹس کر رہی تھی۔ میں ایسے ہی بناتی ہوں، عروج نے سادگی سے کہا۔ عروج بریانی کو دم دے کر فری ہوئی۔ آیت نے 2 گلاسوں میں جوس ڈالا۔ دونوں چیئر پر بیٹھ کر جوس پینے لگیں۔ آپ حیدرآباد کی نہیں ہیں؟ آیت نے جوس کا گھونٹ لیتے پوچھا۔ عروج نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب پوچھے مجھے کیسے پتا چلا؟ آیت چہک کر بولی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ عروج نے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ اگر آپ یہاں کی ہوتی تو حیدرآبادی بریانی ضرور کھائی ہوتی، آیت نے چہک کر کہا۔ عروج اس کے لاجک پر سمجھ نہیں پائی، حیران ہو یا ہنسے۔ جوس پی کر عروج نے دم توڑا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی پورے کچن میں بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی تھی۔ واہ، خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، آیت نے خوشبو اندر اتارتے کہا۔ چلو کھانا لگاتے، تمہارے ابو بھی آ گئے ہیں، طیبہ کچن میں آتی بولی تھی۔ ماشاءاللہ، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، طیبہ کی بات پر عروج جھیم کر مسکرا دی۔ تینوں نے مل کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زین کی نظر عروج پر پڑی جو ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ زین کے سامنے والی کرسی پر عروج بیٹھی تھی۔ ارے واہ بھئی، بریانی بھی بنائی آج تو، عباسی صاحب نے کھل کر کہا۔ ڈیڈ ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی بنی ہے، آیت ایکسائٹیڈ سی بولی۔ اس میں بتانا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کیسی بنی ہوگی، انہوں نے طیبہ کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ نہیں ڈیڈ، آپ ٹیسٹ تو کریں بھائی، آپ بھی، آیت نے عباسی صاحب کے ساتھ زین سے بھی کہا۔ اچھا بھئی، کر لیتے ہیں۔ آیت کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے انہوں نے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالی۔ زین نے بھی بریانی پلیٹ میں ڈالی اور 1 چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ بریانی منہ میں جاتے ہی اس کی نظریں بے اختیار عروج کی طرف اٹھی تھیں۔ عروج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک پل میں دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور دوسرے ہی پل پھیر لیں۔ بریانی تو بہت مزے کی ہے لیکن ٹیسٹ الگ الگ لگ رہا ہے، عباسی صاحب نے کہا۔ تو آپ بتائیں کس نے بنائی ہوگی، آیت نے بریانی پلیٹ میں ڈالتے پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ کس نے بنائی ہے، عباسی صاحب نے جواب دینے کے بجائے اسی سے پوچھا۔ نہیں، آپ بتائیں، آیت نے ضدی انداز میں کہا۔ بھائی، آپ گیس کریں گے کس نے بنائی ہے، آیت زین کی طرف مڑی۔ اگر میں نے صحیح گیس کیا تو کیا دو گی، زین نے ایک نظر عروج کو دیکھتے کہا۔ اگر آپ نے صحیح گیس کیا تو میں آپ کو آئس کریم کھلانے لے جاؤں گی، آیت نے سوچ کر کہا۔ اور اگر میں نے صحیح گیس نہیں کیا تو آپ ہمیں آئس کریم کھلانے لے جائیے گا، آیت نے جھٹ کہا۔ اور اس میں میرا کیا فائدہ ہے، کار تو مجھے ہی ڈرائیو کرنی ہوگی، تمہاری 100 روپے کی آئس کریم کھانے کے لیے میں اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کروں،
زین اس کی چالاکی سمجھتا بولا، ہاں تو آپ مت کریے گا ڈرائیونگ، آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ آیت زین سے کہتی اچانک عروج کی طرف مڑی۔ ہاں۔ عروج اس کے اتنا اچانک پوچھنے پر بوکھلا کے ہاں کہہ گئی۔ بس پھر اگر آپ نے صحیح گیس کیا تو ہم آپ کو آئس کریم کھلانے لے جائیں گے، آیت نے خوشی سے کہا۔ زین نے گھور کر عروج کو دیکھا جو سر جھکائے دھیرے دھیرے کھانا کھا رہی تھی۔ بھائی بتائیں نا کس نے بنائی ہے؟ امی کی بریانی کا یہ ٹیسٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے نہیں بنائی، طیبہ مسکرائی۔ اور تمہارے ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ نہیں؟ آیت نے اسے گھوری سے نوازا۔ گھر کی کوئی ملازمہ کھانا نہیں بناتی تو پیچھے ایک انسان بچا، زین ٹھہر ٹھہر کے بولتا آخر میں عروج کو دیکھتا رکا۔ اور وہ کون ہے؟ آیت کی ایکسائٹمنٹ ساتویں آسمان پر تھی۔ زین نے گلا کھنکارا، وہی جو تمہارے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہے، زین نے سنجیدگی سے کہا۔ عروج نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، وہ جانتی تھی زین اس کے ہاتھ کی بریانی کھا چکا ہے۔ واہ بھئی کیا بات ہے! آیت نے تعریفی انداز میں ہاتھ اٹھائے کہا، سچ میں؟ عباسی صاحب بے یقینی سے بولے، تمہارے ہاتھ میں تو ہماری زوجہ حیات کے ہاتھ سے بھی زیادہ ٹیسٹ ہے۔ عباسی صاحب کے جملے پر سب مسکرا دیے۔ عشاء کی نماز کے بعد آئس کریم کھانے چلیں گے اور ڈرائیونگ عروج کریں گی، آیت نے چہک کر کہا۔ اچھا اب کھانا کھا لو۔ طیبہ کی بات پر سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔